انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات مالک ارض و سماء اپنی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ہر رجس، ہر عیب، ہر برائی سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ کل تھوڑی سی گفتگو اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، کردار بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم کردار ہے، اور خود بی بی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، کمالات کا تقابل، امتیازات کا تقابل جب کسی سے کیا جاتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخصیت کا، جس ذات کا تقابل کیا جا رہا ہے وہ نوع بشر سے ہے، یا یوں کہا جائے عام بشر سے ہے، یا ان سے تقابل ہے کہ جو صاحبان فضل و کرم و کمالات ہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب تقابل عام لوگوں سے ہوگا یا اللہ کی عام مخلوق سے ہوگا، تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کا تقابل اگر اس عنوان سے کیا جائے تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی توہین ہوگی، اس لیے کہ عام بشر، اللہ کی عام مخلوق کا کوئی تقابل بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، خطباء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، حاکم کے دربار میں جب ایک علی کی چاہنے والی پہنچی ہے اور حاکم نے یہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ان کو بفضیلت نہیں سمجھتی ہو علی کے مقابلے میں۔ دیکھیے، ایک امتیاز علی کے چاہنے والے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ حکومت سے ڈرتا ہے، نہ وہ ظالم سے ڈرتا ہے۔ کہا تم علی کو فضیلت دیتی ہو؟ کہا ہرگز نہیں، کہ ہم نے تو یہی سنا ہے۔ کا فضیلت اس کو دی جاتی ہے، یا فضیلت کا تقابل وہاں کیا جاتا ہے جہاں فضیلتیں ہوں، اور جہاں فضیلتیں ہی نہیں ہیں، صرف رذیلتیں ہی رذیلتیں ہیں، تو وہاں تقابل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرے دربار میں
حاکم کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ علی با فضیلت ہے، علی کے مقابل میں جو بھی ہے وہ بے فضیلت ہے. ایک صلاح بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مخلوق سے سیدہ کا تقابل نہیں ہو سکتا. اب خاص ان لوگوں سے جو صاحبان فضل و کمالات ہیں، ان سے تقابل اگر کیا جائے کمالات کا، امتیازات کا، تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے طالب علم ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ ہم با فضائل نہیں ہیں، کمالات ہمارے اندر نہیں پائے جاتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تقابل وہی کر سکتا ہے جو بفضیلت ہو، کمالات کا تقابل وہی کر سکتا ہے جو خود با کمال ہو. تو پھر مولانا آپ یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا قرآن نے بڑھ کر سہارا دیا کہ تقابل اگر نہیں کر سکتے فضیلت تو بیان کر سکتے ہو. کس عنوان سے آواز دی؟ تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اب یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ سب دن برابر ہے، سب برابر ہے. جب اللہ نے دلوں میں سب کو برابر نہیں رکھا تو پھر انسانوں میں سب کو برابر کیسے رکھا ہوگا؟ ایک صلاح بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیدہ کا اگر تقابل فضیلت کے عنوان سے کس سے ہوگا؟ جو با فضیلت ہیں، با کمال ہیں. اب آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو کہ با فضیلت تو بہت سارے لوگ ہیں، اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، اس میں ازواج بھی آتی ہیں، اس میں اصحاب بھی آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا سیدہ کے مقابل میں نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ اوصیاء ہیں، نہ ازواج ہیں، نہ کسی کی بیٹیاں ہیں. سیدہ تنہا ہیں، اس لیے کہ اگر 14 معصومین میں دیکھو گے تو 13 مرد نظر آئیں گے، ایک خاتون نظر آئے گی. متوجہ ہو گئے؟ اب گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا ہے، کیونکہ کل کی منزل اور تھی، آج کی منزل کچھ اور ہے. صلوات کا سہارا دیتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. تو گفتگو اب یہ انبیاء اولیاء اوصیاء کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں برابر نہیں آ سکتے، وہ انشاءاللہ گفتگو میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. تو تقابل کہاں ہوگا؟ جہاں سب با فضیلت ہو. کم اور زیادہ میں تقابل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں فضیلتیں نہ ہوں وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کمالات اور امتیازات یا خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. یا تو انسان کی اپنی ذاتی ہوں گی، یا ذاتی نہیں ہوں گی، اضافی ہوں گی. تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. اضافی کا مطلب یہ ہے کہ جن صفات میں، جن خوبیوں میں انسان کا دخل کم ہے، قدرت زیادہ بروئے کار ہے، یہ ہے اضافی صفات. ذاتی صفات وہ ہیں کہ جو انسان اپنے قوت بازو کے دم پر حاصل کرتا ہے. دو طرح کے ہو گئے نا کمالات، ایک ذاتی اور ایک اضافی. اضافی یعنی جو صفات اللہ نے ان کو عطا کی ہے. اب آپ آئیے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے تاکہ بات کو اور مراحل تک، منزلوں تک لے کے جاؤں. اضافی کمالات، لوگ کہتے ہیں نا یہ اس میں فاطمہ کا کیا کمال ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، چونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے میں لفظ فاطمہ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہم تو
اس بی بی کے اس احترام کے قائل ہیں، اس احترام کے قائل ہیں کہ جہاں سلمان جیسے 10ویں درجے نے اپنی پیشانی کو رگڑا ہو، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب اضافی کمالات کے بارے میں کیا ہے؟ اضافی کمالات وہ انشاءاللہ گفتگو آہستہ آہستہ، اور چونکہ ظاہر سی بات ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں عرض کی جا سکتی۔ پوچھئے سیدہ کا بابا کون ہے؟ کون ہے؟ سب کو معلوم ہے، مرسل اعظم۔ یا یہ فضیلت سیدہ کو جو ملی ہے اللہ نے عطا کی، اس میں سیدہ کا کوئی کمال تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے رسول کے یہاں پیدا کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ رسول نے سیدہ کو فضیلت دی ہے یا سیدہ نے رسول کو عظمت دی ہے، یہ منزل الگ ہے، اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا۔ بابا کون؟ سید الانبیاء، افضل المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، یہ القاب سے نوازا گیا ہے کس کو؟ سیدہ کے بابا۔ بابا ایسا جو رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، شوہر تاج امامت، تاج ولایت کا مالک۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ وطن مدینہ، وطن کہاں ہے؟ مدینہ نہیں ہے، روا روی میں مکہ جائیے، کون سا وطن ہے؟ کہاں پیدا بیوی سیدہ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، ٹھیک۔ خاندان کون سا ہے؟ خاندان بنی ہاشم۔ یہ کون سے کمالات تھے؟ جو کمالات اضافی کمالات تھے، یعنی اس میں سیدہ کا کوئی دخل نہیں، قدرت کا دخل ہے۔ ایک کمالات وہ ہوتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں، ذاتی کی بھی دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اعتبار سے، ایک روحانی اعتبار سے۔ وہ توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی میں گفتگو آج علمی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو متوجہ ہو جائیں اور میں اپنی بات آپ تک پہنچا لوں۔ جسمانی کمالات، ذاتی کمالات۔ اب جب ذاتی کمالات ہوں گے دو طرح کے کمال ہوں گے، یا تو روحانی ہوں گے یا جسمانی ہوں گے۔ جسمانی کمال سیدہ کا یہ ہے کہ اپنے بابا کی خدمت ایسی کی کہ رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دیکھیے، مومنین کی ماں بن جانا آسان ہے، رسول عربی کی ماں کہلانا مشکل ہے۔ ایک سلام بھیج دے محمد آل محمد۔ کائنات میں واحد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ہے کہ جس کا خطاب یہ ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدمت ایسی کی، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ جسمانی کمال ہے، اور بھی انشاءاللہ گفتگو۔ اب ایک ہے روحانی کمال۔ روحانی کمال اللہ نے، بہت توجہ سنیے گا، اللہ نے تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سیدہ کو بطول بنایا یا بطول بنایا۔ بطول کے معنی آپ سب جانتے ہیں نا، یعنی یوں کہے، بند لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو پاک اور پاکیزہ ہو، یعنی وہ جو خواتین ہر ماہ میں جو چیزیں دیکھتی ہیں، اللہ نے سیدہ کو اس نجاست سے بھی
پاک رکھا، دور رکھا. کیوں دور رکھا؟ اسباب بیان کرتے وہ. ایک سبب میں عرض کر دیتا ہوں، دوسرا سبب تاریخ میں مجھے یاد ہے لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں بند لفظوں میں کوشش کروں گا کہ اس کو کسی صورت سے میں آپ کو واضح کر دوں. ایک مل جل کے صلاح بھیج دیں محمد و آل محمد پر. پہلا مرحلہ جو ہے جو لکھا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ نجاست کو، چونکہ قرآن نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اگر یہ مرحلہ بی بی کے ساتھ ہوتا تو نقص ہوتا، اور اللہ نے پہلے ہی ضمانت لے لی کہ ہم ہر رجس سے آپ کو دور رکھیں گے، چونکہ ارادہ پروردگار ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ جب ان مراحل میں خاتون داخل ہوتی ہے تو جتنے دن کے لیے وہ خاتون اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے، نماز اس کے اوپر سے کیا ہے؟ نماز کی اجازت تو نہیں ہے. اللہ اپنی اس کنیز خاص کو اتنا معیار، اتنا مقدس بنانا چاہتا تھا کہ جہاں عورتوں سے عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں، اللہ اس خاتون کو کبھی بھی عبادت سے دور رکھنا ہی نہیں چاہتا. اب مجھے کائنات میں بتاؤ، دنیا میں بتاؤ، کس کی عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ کو اتنا پسند ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ کرے. ایک مل جل کے صلاح بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ وہ منزلیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ اگر آپ ان مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، تو سیدہ کے مقابل میں کوئی نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اوصیاء، نہ مرسلین، نہ پیغمبر، نہ ازواج، نہ اخوات، نہ امہات، کوئی نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ یہ بھی تو بہت بفضیلت ہیں، ان کے پاس بھی تو کمالات ہیں، لیکن جو کمالات کی مظہر، جو کمالات کی مالکہ سیدہ ہے، کسی کے پاس وہ کمالات نہیں ہیں. مجھے بتائیے، اب میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر دینا چاہتا ہوں اور اس کو گفتگو کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. مستدرک الصحیحین کتاب ہے، حاکم نے شاہ پوری کی، ٹھیک ہے نا. مستدرک الصحیحین یعنی اس کتاب میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو صحیح مسلم، صحیح بخاری سے بچ گئی تھیں، لیکن صحیح تھیں، اب چونکہ اب کسی وجہ سے انہوں نے نہیں لکھی اس میں، لیکن صحیح تھی. اس میں صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں وَكَانَ يَمُرُّ بِبَيْتِ فاطمہ 6 اشہر او 9 اشہر. رسول اکرم، دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر کے بعد بی بی سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے، بہت توجہ رکھیے گا، جاتے تھے، کتنے دن گئے؟ 6 اشہر اور 9 اشہر، 6 مہینے، یا ہے نا کس کے دروازے پر؟ جنابے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اور اس کے بعد کیا فرماتے تھے؟
اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. حاکم نیشاپوری. کس میں؟ مستدرک الصحیحین میں. کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم کا دستور یہ تھا کہ 6 مہینے تک مسلسل یا 9 مہینے تک مسلسل نماز فجر کے بعد کہاں جاتے تھے؟ در سیدہ پر. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. اگر رسول اکرم کسی کام کو ایک مرتبہ انجام دے دے تو جب وہ سنت بن جاتا ہے تو جس کو رسول اکرم نے مسلسل 6 مہینے انجام دیا ہو کیا وہ سنت نہیں بنے گا؟ جب وہ سنت نہیں بنے گا کب بنے گا؟ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا آپ لوگ نماز کے بعد بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں بعض لوگ انگلی نہیں اٹھاتے لیکن سلام تو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. غریب السلام علیکم یا غریب الغرباء. یہ آپ لوگوں نے کب سے شروع کر دیا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے ان سے کہا بھائی لکھا تو آپ ہی کی کتاب میں ہے مگر مجھے بتائیے آپ نے چھوڑا کب سے ہے؟ بھائی دیکھیں آپ گفتگو بہت عظیم ہے. آپ دیکھتے ہیں نا میں ان سے گفتگو ان کی ہے یہ جو ہمارے پر اعتراض ہوتا ہے. باقی ہمارے برادران تو آپ دیکھیے ہر نماز کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نا. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کے پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ تو بھائی یہ تو ہماری کتاب نہیں ہے. یہ حاکم ہے کیا کتاب کیا لکھا ہے؟ 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل رسول اکرم در سیدہ پر جاتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. تو یہ نماز کے بعد سلام سنت پیغمبر ہے کسی اور کی سنت نہیں ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد. کس کی سنت ہے؟ سنت پیغمبر. اچھا جب رسول جاتے ہیں نماز سے فجر کے بعد گئے تو کیا تنہا گئے رسول؟ تنہا تو نہیں گئے نا، ہے نا بھائی. رسول پر جان چھڑکنے والے تھے، جان کو قربان کرنے والے تھے، ہے نا. ایسے ایسے صحابہ تھے، کوئی 10ویں درجے پر فائز تھا، کوئی 9ویں درجے پر فائز تھا، کوئی 8ویں درجے پر فائز تھا. مقدس نام ہے ان کے. رسول کے ساتھ جاتے تھے نا. تو رسول اکیلے جا کے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب یہاں پہ رک جائیے پھر. اچھا رسول اکرم جب نماز کے لیے یا تب کیوں نہیں رکتے تھے؟ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تب جاتے تھے. بہت توجہ رکھیے گا. کب کائے کے لیے آتے تھے مسجد میں؟ نماز کے لیے. اچھا جب نماز کے لیے آتے تو ظاہر سی بات ہے نماز سے پہلے واجب کیا ہے؟ کیا واجب ہے؟ مقدمہ نماز واجب ہے. تو نماز سے پہلے وضو کوئی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے گا؟ تیمم. یعنی جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. بھائی وضو کر کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز گارنٹی ہے، ضمانت ہے دلوں کی طہارت کی. رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی در سیدہ پر جاؤ تو جسم بھی پاک ہونا چاہیے، روح بھی پاک ہونا چاہیے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے،
روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اب میں نے کیوں کہا کہ جس اس بی بی کے مقابل میں نہ انبیاء ہیں نہ اولیاء ہیں نہ اوصیاء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم جب آئیں گے یا جب آئے تو محمد عربی آدم کے دروازے پر جا کر سلام نہیں کریں گے. آدم محمد عربی کے دروازے پر سلام کریں گے. نوح محمد عربی کے دروازے پر سلام کریں گے. ابراہیم محمد عربی کے دروازے پر سلام کریں گے. اسماعیل محمد عربی کے دروازے پر سلام کریں گے. یعقوب محمد عربی کے دروازے پر سلام کریں گے. یوسف محمد عربی کے دروازے پر آ کر سلام کریں گے. محمد عربی ان کے دروازے پر جا کر سلام نہ کریں گے. یعنی انبیاء کی عظمت یہ ہے کہ وہ سب محمد کے در پر آئے اور سلام کرے. یہ سیدہ کی عظمت ہے. جہاں نبی جھکے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کو سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک سلام بھیجتے محمد آل محمد. ایک اور صلاح پڑھ لے محمد آل محمد. یہ عظمت ہے, یہ مقام ہے, یہ فضیلت ہے. جب انبیاء ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے, الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں, جب آدم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آدم کی اولاد کس فہرست میں آتی ہے؟ ایک صلاح بھیج دے محمد آل محمد. ایک اور صلاح بھیج دے محمد آل محمد پر. اچھا, اب رسول سلام کرتے تھے نا, السلام علیکم یا اہل بیت, اے اہل بیت نبوت, آپ پر سلام کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ سلام کرنا واجب نہیں ہے, سلام کا جواب دینا. سلام ہے کیا؟ دیکھیے دو چیزیں میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں, خاص طور سے شاید وہ کسی زمرے میں آ جائے اور کسی کے ذہن میں محفوظ رہے. سلام اصل میں سلامتی کی دعا ہے. اور دوسرا ایک جملہ اور بھی ہے, مصافحہ. مصافحہ کیسے کہتے ہیں؟ نماز کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں, مطلب کیا ہوا؟ خوشی کی علامت ہے. معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ جب آپ نے کسی سے مصافحہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے, مصافحہ آیا صفحہ سے, صفحہ کہتے ہیں مٹا دینا, ختم کر دینا. جب آپ نے کسی کی طرف ہاتھ کو بڑھایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناراضگیاں تھیں وہ ہم نے ختم کر دی. اب جب اس نے بھی ہاتھ بڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی ختم کر دی. اسی لیے جو مصافحہ کر لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہتے. ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا, تم میری خطاؤں کو معاف کر دو. اسی لیے اس میں ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے. اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ بغیر معافی مانگے اگر کوئی معاف کر رہا ہے, بھائی یہاں جھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نا. بھائی نماز میں خاص طور سے نماز جیسی پڑھی ہم نے, ہاتھ بڑھا دیا دوسرے کے مصافحے کے لیے. سلام کا مطلب سلامتی, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. اچھا, سلام کرنے میں ثواب کتنا ہے؟ جواب سلام میں کتنا ثواب ہے؟ جو جواب سلام دے رہا ہے اس کو 10% ملے گا, اور جو کر رہا ہے اس کو 90. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مجبور نہیں تھا کہ تمہیں سلام کرے, کرتا نہ کرتا, یہ مختار تھا. دشمنی کے باوجود
تمہاری سلامتی کی دعا کر رہا ہے، اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے جو مجبور ہو کہ تمہیں سلامتی کی دعا نہ دے رہا ہو بلکہ مختار بن کے تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہو۔ اب آواز قدرت آئی، جب اس نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے اب تم پر واجب ہے کہ تم بھی اس کی سلامتی کی دعا دو، حتیٰ کہ اگر نماز میں بھی ہو تب بھی سلامتی کی دعا دینا ہے۔ یہاں تک میں لے آیا آپ کو۔ سیدہ سے دو چیزیں بہت مشہور ہیں، منسوب ہیں، ویسے تو بہت ساری منسوب ہیں لیکن دو چیزوں نے شہرت پائی، ایک چادر، ایک چادر جس کو چادر کسا کہتے ہیں۔ یہ چادر یمنی چادر تھی لیکن جب تک سیدہ سے مس نہیں ہوئی تھی تب تک یہ چادر یمنی تھی، لیکن جیسے ہی چادر سیدہ سے منسوب ہو گئی اب یہ صرف یمنی چادر نہیں رہی بلکہ چادر تطہیر بن گئی۔ اگر سیدہ سے چادر مس ہو جائے، منسوب ہو جائے تو چادر تطہیر بن جاتی ہے، اگر نسل سیدہ سے منسوب ہو جائے تو نسل سید کہلاتی ہے۔ رسالت محمد آل محمد پر یہ نسل سید کہلاتی ہے۔ اب دعا کس نے دی تھی؟ توجہ رکھیے گا، دعا کس نے دی تھی؟ دعا کس نے دی تھی؟ محمد عربی نے، اللہ کے رسول نے۔ تو جس کی سلامتی کی دعا محمد دے دے کیا اس کی نسل کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہم کو 1400 سال سے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، خون خرابہ کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مارا جا رہا ہے، کیا نسل ختم ہوئی؟ بہت توجہ رکھیے گا، کیا نسل ختم ہوئی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی سید کی نسل کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دعائے محمد ہے۔ جس کو محمد کی دعا مل جائے کیا اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اب تو منزل یہاں پر آ گئی، ایک سید ایران میں بیٹھا ہے، ایک لبنان میں بیٹھا ہے، ایک نجف میں بیٹھا ہے، آج ان سیدوں سے ساری دنیا دہشت میں ہے، اس لیے کہ سید کہیں بھی رہے حق بات کہنے میں ڈرتا نہیں ہے۔ فخر کیا کرو اپنے اوپر، فخر کیا کرو اپنے اوپر کہ تم کو اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کیا جو نسل کس سے منسوب تھی؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تھی۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیں، محمد آل محمد۔ وہ جب 45-40 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اس لیے کہ میں گھڑی نہیں باندھتا ہوں، گھڑی سامنے ہے بھی نہیں۔ ایک اور صلاح بھیج دیں، محمد آل محمد۔ آج دیکھیں سید ہے نا، سید علی خامنائی، سید علی حسینی، حسن، کوئی علی ہے؟ کوئی علی ہے؟ کوئی حسن ہے؟ کوئی حسینی ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا۔ اس نسل کو کوئی ختم کیوں نہیں کر سکا یا کیوں نہیں کر سکتا؟ کا وجہ یہ ہے کہ اگر ابتر کے ماننے والے ہوتے تو ختم ہو جاتے، ہم کوثر کے ماننے والے ہیں۔ ایک سلام بھیج دے محمد آل محمد پر۔ انا آتینا، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا،
کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، اب میں کوثر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. نسل کثیر، نسل کثیر. کسی اور قوم کے پیچھے پڑ جائیں لوگ، 1 مہینے میں ختم کر دیں گے، 2 مہینے میں ختم کر دیں گے، یہ بھی ختم ہو جاتے. لیکن اگر سیدوں کا ہاتھ نہ ہوتا، پشت پناہی نہ ہوتی، پشت پناہی نہ ہوتی، پشت پناہی نہ ہوتی، پشت پناہی نہ ہوتی، پشت پناہی نہ ہوتی. ساری دنیا کوشش میں ہے. ابھی اس نے کہا تھا سدھر جاؤ، صحیح ہو جاؤ، نہیں ہم تمہیں ختم کر دیں گے. اس نالائق کو، اس منحوس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ آبا و اجداد نہ ختم کر سکے تو تم کیا ختم کرو گے؟ تمہارے آبا و اجداد نہ ختم کر سکے تم کیا ختم کرو گے؟ کہا نہیں ہم ختم کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم مار دیں گے. لیکن وہ کیا ڈرا؟ بس ایک ہی جملہ ہم نے تو دیکھا ہے، انہوں نے ایک ہی کہا، احمق، بے وقوف. ذرا سوچے تو صحیح، غور تو کرے، فکر تو کرے کہ جس کی پشت پناہی سید کر دے، جب اس قوم کو کوئی نہیں ختم کر پایا، جو خود ضامن ہو سادات کی نسل کا. اب ایک جملہ اور کہہ دوں، آج دنیا باقی ہے تو کسی اور کے دم پر نہیں باقی، اسی کے دم پر باقی ہے جو سید بھی ہے اور پردہ غیب میں بھی ہے. پردہ غیب میں بھی ہے. ذرا تو غور تو کرے، فکر کرے. اب ایک آپ نے سنتے رہتے نا برابر، پیام آدمی صاحب نے ایک ہے نا مسدس ہے پورا ان کا، یہ کون ہے؟ یہ سید ہے. ابھی ہمارے چھوٹے بھائی سے ضامن سے بات ہو رہی تھی، جو بہت نیک بچہ ہے. قدر کیجیے آپ لوگ علماء کی. ہمارے لطیف صاحب بزرگ ہیں واقعا. میں نے کل میں نے پہچانا نہیں تھا، میں ان کے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ بزرگ شخصیتوں کی موجودگی میں کا احترام نہ کرنا یہ سادات کا شیوا. ایک چیز اور میں کہہ دوں، یہاں سے کوئی بات آ گئی، یاد رکھیے گا سادات جو بھی ہوتا ہے رحم دل ہوتا ہے. یعنی اس کو آپ نشانی کے طور پہ استعمال کر لیجیے. سادات رحم دل ہوتا ہے. ہاں سخت ہوتا ہے کس کے لیے؟ اشداء الکفار، دشمنان اہل بیت کے لیے سخت ہو سکتا ہے، کفار پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن اپنوں پر نہیں. رحم دل ہوتا ہے. سادات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سادات ہمیشہ رحم دل ہوتے. میں اور بات کو آگے بڑھا دوں اور واضح کر دوں، یہ سید ہے نا، ایک بچے نے سوال کر لیا. آپ دیکھیے کچھ چیزیں، اب یہ میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ چیزیں اس میں سے جہاں بہت ساری چیزیں آپ خرافات، آپ کا مطلب یہ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں اس میں نیک بھی ہوتی ہیں، آتی ہیں. کبھی کبھی ویڈیوز آ جاتی ہے، کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں سے. آپ دیکھیں کیا شان ہے ملاقات کرنے کی، کیا کیفیت ہے ملاقات کرنے کی، کیا ہیبت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آ گود میں لیا. ایک کسی بچے نے سوال کر لیا، آقا یہ بتائیے آپ تو اتنے رحم دل ہیں، آپ سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے؟ آپ سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتا ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتا ہے. اگر وہ کچھ بول دیتے ہیں نا، کچھ کہہ دیتے ہیں، دنیا کا سارا میڈیا کیا کہا، کیسے کہا، اور اگر معلوم ہو جائے کہ خطبہ دینے والے ہیں جمعے کا، تو ڈائریکٹ دیکھا جاتا ہے، دشمن دیکھتا ہے کہ کب پتہ نہیں کون سی بات کہہ دیں. بیٹا کتنے سال ہے؟ 70 سال 80 سال کا ضعیف. اب یاد رکھیے گا بڈھے میں ضعیف میں فرق ہوتا ہے. یا الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، بزرگ میں اور بڈھے میں فرق ہوتا ہے. بڈھا بہک جاتا ہے، بزرگ نہیں بہکتا ہے نا. بہت توجہ رکھیے، اس لیے بزرگی حاصل کیجئے، ہے نا. ضعیف ہے نا، ہے نا، بزرگی ہے نا. لیکن ذرا سوچئے اتنی بزرگی کے باوجود دشمن خوف زدہ ہے. تو ڈاکٹر پیام آدمی صاحب نے آواز کیا دی؟
نائب کی جب اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ ایک فتوے سے دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ اسرائیل محمد را لے محمد پر سادات کا احترام کرنا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں کوئی، یہ نسل سیدہ ہے، نسل رسول ہے، آل رسول کی نسل سے ان کا احترام ضروری ہے، واجب ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس کا کردار کہیں سے لوز ہو، میں اپنے بند الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا بھی احترام کرو میری نسبت کی خاطر۔ اب تو میں نے یہ آپ تک پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا نا، اب ایک اہم پیغام سن لیجیے۔ کبھی بھی آمدن گناہ کی طرف نہ جانا۔ میں لفظوں کو بہت محتاط طریقے سے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ انسان میں غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی۔ آمدن نہیں جانا، اس لیے کہ اگر بیٹا بگڑتا ہے، تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ اگر اس بات کو میں آپ تک پہنچا لے گیا تو میں سمجھتا ہوں میری مجلس مکمل ہو گئی۔ اگر بیٹا بگڑ جائے، تکلیف کس کو ہوگی؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک انسان کا خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، خاص طور سے جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے بچے کبھی غلط راہ پہ نہ جائیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے۔ بیٹا بگڑ گیا، محلے والوں کو تکلیف ہوگی، یار ان کا باپ تو بہت نیک ہے، یہ بگڑ گیا، افسوس ہے۔ مسجد کے پیش امام کو معلوم ہوا، پوچھا بھائی آج 2-3 دن ہو گئے فلاں صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ تو مولانا آپ کو نہیں معلوم ان کے بیٹے نے تو ایسا کام کر دیا؟ تو مسجد کے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور مولوی صاحب کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیفیں سب ایک طرف ہیں۔ یہ تکلیف باپ کو ہوگی، کسی اور کو اس کی تکلیف ہوگی؟ بہت توجہ، یہ سائلنٹ پیغام ہے۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ باپ کو زیادہ ہوگی۔ رسول اکرم نے فرمایا انا و علی ابا فی حاضر الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہے، اس امت کے باپ ہے۔ تکلیف ہوگی، تکلیف امت کا کوئی بھی فرد اگر خراب راہ پہ، غلط راہ پہ جا رہا ہے، تکلیف ہوگی۔ سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ باپ کو ہوگی، رسول اکرم کو ہوگی، مولا کائنات کو ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر سید بگڑ جائے، تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوگی؟ کس کو؟ اگر ہمارے جوان اس بات پر غور کر لیں کہ اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی نسل کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ تکلیف کس کو ہوگی؟ امام نے کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا لا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے ندامت کا باعث نہ بن۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، ہمارے پاس جو وسیلے موجود ہیں نا، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ایسے وسیلے ہیں اور اتنے رحیم، اتنے کریم کہ جو گھیر کے، الفاظ کو بدل کے کہہ دوں، جس نے لجام فرا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالا، کربلا تک لے کے آیا، امام نے
اس کو معاف کر دیا، انہوں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، ہم تو سادات ہیں، سید ہے، کوئی غلطی ہو جائے وسیلہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اہل بیت سے رجوع کرو، اہل بیت کی طرف آؤ۔ تھوڑے سے ان کو خاموش کرا دیے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر، ہماری مائیں بہن تھوڑا سا خاموش ہو جائے۔ حالانکہ ان کی جو ہے، ان کا خاموش رہنا معجزہ ہے۔ اسلام بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کا بولنا ایک فطرت ہے، ان کا خاموش ہونا معجزہ ہے۔ اگر معجزہ نہیں ہوتا تو اللہ مریم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھ لو، ہے نا؟ بہرحال ایسے وسیلے ہیں، یقین جانیے کہ کائنات میں کسی کے پاس ایسے ذریعے نہیں، ایسے وسیلے نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں تو صحیح، ہم ان سے لو لگائیں تو صحیح، ہم ان سے اپنے مطالبات، اپنی درخواستیں ان تک پہنچائیں تو صحیح۔ ہم صرف نماز میں عجل اللہ ظہوری کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے بیٹھ کے مولا سے کہا مولا ہم چاہنے والے ہیں آپ، میں آپ کو بتاؤں اس وقت کائنات کا مظلوم ترین فرد پردہ غیب میں، میں چونکہ صبح شہادت ہے، آج تھوڑے سے مسائل پرانی ہو جائیں گے، اس لیے میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لوں اور گفتگو بھی میں مکمل کر دوں۔ کائنات کا مظلوم ترین فرد پردہ غیب میں ہے۔ آپ کہیں کیسے مولانا؟ ہم جس کو چاہتے ہیں نا اس سے کہتے ہیں نا مولا، اس سے کہتے ہیں نا جس کو چاہتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ تصور کیجئے گا، میں اس مجلس کو تصورات کی منزل میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تصور کیجئے گا کہ ہم کبھی بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے، یہ کسی بھی وقت بیٹھ کے مولا سے باتیں کرتے ہیں۔ باپ کیا چاہتا ہے بتائیے مجھے؟ جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے تمہاری، اور وہ تو کریم ابن کریم ہے، ان کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کیا چاہتا ہے؟ والدین کیا چاہتے ہیں؟ بڑھاپے کی منزل میں، ضعیفی کی منزل میں یہی تو چاہتے ہیں نا کہ بچہ بیٹھ جائے، تھوڑی سی باتیں کر لے مجھ سے، میں دعائیں دے دوں گی، میں دعائیں دے دوں گا۔ یہ تو والدین کرتے ہیں نا۔ امام بھی یہی چاہتے ہیں، چند لمحے امام سے گفتگو کر لو، امام سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لو، امام سے باتیں کر لو۔ کائنات کا مظلوم ترین فرد اس لیے کہہ رہا ہوں میں، کوئی جھوٹے منہ بھی امام سے یہ نہیں کہتا کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بس کو ختم۔ کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا، بس ایک جملہ میں پڑھ دوں، اس کے بعد ایک روایت۔ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی یا آپ کے بابا کی؟ آپ کے دادا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی یا آپ کے بابا کی؟ امام نے فرمایا میرے دادا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی۔ مولا آپ کے بابا نے آپ کے بھائی 18 سال کڑی جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کی عری نکالی، کیا یہ کم بڑی مصیبت؟ اس سے پہلے آج شب شہادت ہے،
انداز سے رونا، یہ سوچ کے رونا کہ حسنین اپنی ماں کے غم میں کھل کر نہ رو سکے۔ میں جملہ پڑھا تھا نا، یہ سوچ کے رونا کہ گھر میں جب کوئی وفات کر جاتا ہے نا تو عزیز و اقارب عزیزوں کو اطلاع دینے کے لیے جاتے ہیں، بچے اطلاع دینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے نا تو علی نے حسنین کو بھیجا، جاؤ سلمان کو بلا کے لے آؤ۔ سلمان کو بلا کے لے آؤ۔ انشاءاللہ تفصیلی مسائل جانتے ہو۔ جب امام سے پوچھا مولا آپ کے دادا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی یا آپ کے بابا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی، تو امام سجاد فرماتے میرے دادا کی مصیبت زیادہ بڑی تھی۔ چاہنے والا پوچھتا ہے مولا آپ کے بابا نے کیا اکبر کے سینے سے برچی کی یعنی نہیں نکالی، کیا یہ کم بڑی مصیبت تھی؟ مولا آپ کے بابا نے یتیم بھتیجے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، کیا یہ کم مصیبت تھی؟ مولا آپ کے بابا نے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے گلے سے تیر سے شعبہ دیکھا، کیا یہ کم بڑی مصیبت تھی؟ مولا آپ کے بابا نے 32 سال کے جوان بھائی عباس کے شانوں کو اٹھایا، کیا یہ کم بڑی مصیبت تھی؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں ہاں یہ ساری مصیبتیں بڑی ہے، مگر میرے بابا پر کچھ مصیبتیں ایسی آئی جو ان کی شہادت کے بعد آئی، مگر وہ مصیبتیں میرے دادا کے سامنے آئی۔ کہا مولا کون سی مصیبتیں ہیں؟ کہا میرے بابا کی شہادت کے بعد ارے خیام میں آگ لگائی گئی، مگر میرا دادا زندہ تھا، ارے میرے دادا کی آنکھوں کے سامنے ارے دروازہ جلا دیا گیا، ارے میرا دادا دیکھ رہا تھا۔ بس 2-3 جملے ہیں اور مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک مصیبت میرے بابا کی شہادت کے بعد آئی، مگر ایک مصیبت میرے دادا کی زندگی میں دادا پر آئی۔ کب مصیبت کون سی تھی؟ امام فرماتے ہیں میرے بابا کی شہادت کے بعد ارے بی بی سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے گئے، مگر میرا دادا زندہ تھا، ارے میری دادی کو تماچا بھی مارا گیا، ارے نیزہ بھی مارا گیا، ارے تلوار کا وار بھی کیا گیا۔ بس مجلس کو اختتام کی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ آج شب شہادت بی بی سیدہ ہے۔ ارے کل تک جو بی بی اپنے لال کے رضاداروں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آتی تھی، آج وہی حسین اپنی ماں کی مجلس میں آیا ہوگا۔ ارے کل تک جو علی کی مجلس میں آتی تھی، آج وہی علی اپنی زوجہ کی مجلس میں آیا ہوگا۔ بس عجیب و غریب جملہ ہے، عجیب و غریب جملہ ہے۔ کل تک جو بیٹی کو تسلی دینے کے لیے آتی تھی، آج وہی زینب ارے ماں کی مجلس میں آئی ہوگی۔ ارے جس پوتی کو سیدہ اپنے ساتھ لے کے آتی تھی، آج وہی پوتی ارے دادی کی مجلس میں آئی ہوگی۔ عجب نہیں کہہ رہی ہو اے دادی اماں، ارے تماچا آپ کو بھی مارا گیا، ارے تماچا مجھے بھی مارا گیا، اے دادی اماں، اے دادی اماں آپ کو بھی زخمی کیا گیا، مجھے بھی زخمی کیا گیا، مگر دادی اماں ارے میرے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے،
کے پکڑ کے کھینچ لیے گئے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہاں عجیب و غریب منزل ہے، عجیب و غریب منزل ہے، عجیب و غریب منزل ہے۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے امام حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اس گلی سے نہیں گزرتے تھے جس میں ظالم کا گھر تھا۔ کیوں نہیں گزرتے؟ اس لیے کہ ماں کی مصیبت یاد آ جاتی تھی۔ آخری روایت مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزو، آخری جملے مجلس ختم کر رہا ہوں، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جب بی بی سیدہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، بی بی سیدہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام کو بلایا، اے بیٹی میرے قریب آ۔ آواز دی بیٹی ذرا وہ صندوق لے آؤ۔ صندوق کی طرف اشارہ کیا، زینب وہ صندوق لے کے آئی۔ کبھی بھی صندوق کو کھولو، صندوق کو کھولا، کبھی بھی صندوق سے کچھ نکالو۔ اب زینب نے جو ہاتھ ڈالا، ایک کپڑا باہر آیا، کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا بھی بیٹی یہ تیری ماں کا کفن ہے۔ تیری ماں کا کفن ہے زینب، یہ اپنے بابا کو دے دینا، میری شہادت کے بعد بابا سے کہنا کہ بابا یہ غسل دے۔ خدا علی سے بھی وصیت کی ہے نا کہ آپ ہی غسل دیجئے گا، آپ ہی کفن دیجئے گا۔ لو عزیزو، زینب نے وہ کفن ایک طرف رکھ دیا، کہا بیٹی پھر ہاتھ ڈالو۔ اب جب زینب نے دوبارہ ہاتھ صندوق میں ڈالا، پھر ایک کفن نکلا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تیرے بابا کا کفن ہے، بھیا حسن کو دے دینا اور کہنا جب بابا کی شہادت ہو تو یہ کفن بابا کو دے دینا، بابا کو اس کفن میں کفنا دینا۔ لو زینب نے وہ کفن نکالا، نکالنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی بیٹی ہاتھ اور ایک متہ اور ڈالو۔ زینب نے اس صندوق میں ہاتھ ڈالا، ایک کفن نکالا، ایک اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ بھائی بیٹی یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے، یہ میرے بجائے حسین کو دے دینا، جب حسن کی شہادت ہو حسن کو اسی کفن میں کفنا دینا۔ بس ایک مرتبہ اب ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ زینب سوچتی ہے شاید ماں کچھ اور کہے، مگر ماں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ زینب نے صندوق میں ہاتھ ڈالا، اماں اب صندوق میں تو کوئی کفن نہیں ہے۔ کہا بیٹی کوئی کفن نہیں ہے؟ کہا میرے غریب حسین کو ارے کس میں کفنایا جائے گا؟ زینب فرماتی ہے اے بیٹی زینب، ارے میرا مر جایا ہو، میرا حسین، غریب حسین، کربلا کی جلتی ہوئی زمین، بے گوروں کفن لائے۔ ارے حسین کو کفن نہ ملے گا، اب مجھے نہیں معلوم ارے زینب نے یہ جملے کیسے برداشت کیے، مگر جب 11 محرم آئی، ارے زینب نے بھائی کی لاش کو بے گورو کفن دیکھا، ارے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کے وہ جملے یاد آ گئے کہ حسین کی لاش کربلا میں ارے بے گورو کفن ہوگی۔ عزیزو یہ منزل گزر گئی۔ بآخری جو مجلس ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کی اس رضا کو قبول فرمائے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرمائے۔ بآخری جملہ ہے عزیزو، لو حسین جب ماں سے رخصت ہوئے ہے نا، ماں کو رخصت کیا ہے نا، تو ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا تھا، علماء بیان کرتے ہیں تصور کا جملہ تھا کہ حسین نے یہ کہا تھا، اماں
آج تو میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں، لیکن کل کربلا کے میدان میں جب تمہارا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اماں تو ضرور آ جانا۔ اب صاحب اصحاب الیمین تحریر فرماتے، آخری جملہ ہے، صاحب اصحاب الیمین تحریر فرماتے ہیں کہ جب شمر کند خنجر لے کے چلا، راستے میں جو پتھر ملتا تھا خنجر کو اور کند کرتا تھا۔ جب پہلی ضرب ماری سب انبیاء چلی گئی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب ایک اور ضرب ماری سب ملائکہ چلی گئی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب ایک اور ضرب ماری اجنہ چلے گئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب ایک اور ضرب ماری رسول اکرم چلے گئے، اے بیٹا حسن رسول اکرم چلے گئے، یا علی مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب ایک اور ضرب ماری حسن چلے گئے، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، خطبہ سے سنتے ہیں کہ جب شمر نے آخری ضرب ماری، حسین نے نانا کو نہیں یاد کیا، ارے بابا کو نہیں پکارا، ارے بابا کو نہیں یاد کیا، بھیا حسن کو نہیں پکارا، بس ایک آواز دی حسین نے، اماں، ارے سب چلے گئے، ارے مگر تم تو ہونا۔ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز دی، اے میرے لال حسین، کیا چکیا حفیظ کے الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ یہ واسطہ ہے اس پاک و پاکیزہ مقدس بی بی کا، ہمارے اس عزا کو قبول فرما۔ اس میں شرکت کرنے والے دامے درہم سخانے جس اعتبار سے اس مجلس میں شرکت ہوئی ہے، معبود پروردگار پالنے والے اس بی بی کی شکستہ پہلو کا واسطہ ان کی شرکتوں کو قبول فرما۔ میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے، کل بھی رسول کی بیٹی مظلومہ تھی، رونے نہیں دیا جاتا تھا، یہی کہا جاتا تھا علی کہہ دو ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی رسول کی بیٹی مظلومہ ہے، آج بھی رسول کی بیٹی کا مزار ویران ہے۔ معبود پروردگار پالنے والے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے، جہاں جہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے، جو مریض ہیں، خصوصاً اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی علی آئی سی یو میں ہے، معبود پروردگار پالنے والے یہ واسطہ ہے اس کنیز خاص بطول صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ کا، ان کے ان جملوں کا جس میں فرماتی بی بی صبت علیہ مصائب لونا صبت علیہ مصرنا لیالیہ،
بیمار کو، اس مریض کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرما۔ بار الہ معبود پروردگار، پانچ تجھے واسطہ ہے پاک بیوی کا، معبود پروردگار پالنے والے فرزند زہرا جو پردہ غیب میں ہیں، ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، خصوصاً رہبر مولانا سید علی خان منائی، آیت اللہ علامہ سید علی سیستانی، حسن نصر اللہ، دیگر مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، خصوصاً غزہ فلسطین میں مظلومین کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما، ظالمین کو، امریکہ، اسرائیل اور ان کی مدد کرنے والے ان کے ہم خیال، ہم فکروں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما، علیہ السلام کی تاجیل عطا فرما، ان کے اعوان جیسا بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا زہرا۔